اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ عزاداری کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، دو تین جملے بسط کرنا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں، کہ ہجری سن سے اس اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مشورے ہی سے اور آپ ہی کے فرمان سے یہ ہجری سن شروع ہوا تھا۔ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی مسلمانوں میں کہ خلیفہ اول کے دور میں کہ یہ سن جو ہے وہ کس طرح سے مسلمانوں کا شروع کیا جائے۔ کوئی مشورہ دے رہا تھا کہ رسول اللہ کی پیدائش کے دن سے، کوئی کہہ رہا تھا کہ بعثت کے دن سے۔ آپس میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس طرح سے شروع کیا جائے، تو پھر آخر میں طے ہوا کہ چلو اس کے دروازے پہ چلتے ہیں کہ جہاں سے ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے، جو مشکل کشا ہے اور ہر مشکل کا حل مل جاتا ہے۔ لہذا مولا کائنات کی خدمت میں پہنچے کہ آپ بتائیے کہ کس طرح سے یہ مسلمانوں کے سال کی ابتدا ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر واقعہ اہم ہے، ظاہر بعثت کا واقعہ بھی اہم ہے اور پیدائش کا واقعہ بھی اہم ہے، لیکن سب سے زیادہ تاریخ ساز جو واقعہ ہے وہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ لہذا ہجرت سے یہ سن کی ابتدا کی جائے، ہجرت سے سن کی ابتدا کی جائے۔ لہذا آج جب بھی مسلمان تاریخ ڈالتا ہے تو اس میں لکھتا ہے سن ہجری، فلاں تاریخ سن ہجری، سن ہجری، سن ہجری۔ روزانہ ہجرت کی یاد کی جاتی ہے، ہر منٹ پہ ہجرت کی یاد ہوتی ہے، ہر سال ہجرت کی یاد، ہر مہینے ہجرت کی یاد، ہر دن ہجرت کی یاد۔ جب مسلسل ہجرت کی یاد کی جائے گی تو بچہ اور جوان پوچھے گا کہ ہجرت ہے کیا چیز، یہ ہجرت ہے کیا چیز؟ تو بتانا پڑے گا کہ رسول کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا، چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تلواریں چمک رہی تھیں، پوری رات گھیرے ہوئے تھے۔ تو پھر مسلمان بچہ پوچھے گا کہ پھر رسول بچے کیسے؟ پوری توجہ رہے، پھر رسول بچے کیسے؟ یا تو قتل ہو جانا چاہیے تھا یا گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، نہ معاذ اللہ قتل ہوئے نہ گرفتار ہوئے، تو بچے کیسے؟ تو بتانا پڑے گا کہ کسی کو اپنی جگہ پر لٹا دیا تھا، کسی کو اپنی جگہ پر لٹا دیا تھا۔ آخر وہ تھا کون؟ نام لینا پڑے گا کہ علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہجری سن نہیں ہے، یہ مولا کی یاد ہے، یہ مولا کے اس عمل کی یاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر سال یہ جو کیلنڈر بنتا ہے، یہ ہجری کیلنڈر جو بنتا ہے، ہر سال مولا کی یاد ہوتی ہے، ہر مہینے مولا کی یاد ہوتی ہے، ہر دن جب اس وقت وہ سن ڈالا جاتا ہے مولا کی یاد ہوتی ہے، ہر گھنٹے مولا کی یاد ہے، ہر منٹ مولا کی یاد۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد وآلہ۔ لہذا اب یہاں کے اوپر وہی جو خوشی منائی جاتی ہے اور وہ مبارکبادیں دی جاتی ہیں، یہ سب کے سب یہ اسرائیل اور سعودی عرب، یہ سب ان لوگوں کی سازش کے تحت کام ہو رہا ہے پورا، تاکہ مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ پیدا ہو، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو اور محرم کی اہمیت کو گھٹا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حکومتیں محرم اور عزاداری اور امام حسین کے غم سے ڈرتی ہیں، کیونکہ یہ وہ غم ہے کہ جو جذبہ شجاعت پیدا کرتا ہے، ظالم کے خلاف جذبہ نفرت پیدا کرتا ہے یہ غم۔ لہذا کوئی بھی ظالم حکومت نہیں چاہتی کہ یہ غم منایا جائے، لہذا سعودی عرب کی پوری کوشش یہی رہتی ہے، اسرائیل کی پوری کوشش یہی رہتی ہے کہ عزاداری کو گھٹایا جائے، عزاداری کو ختم کیا جائے، عزاداری کو کم کیا جائے۔
اس کی اہمیت کو گھٹا دیا جائے. اسی لیے اب مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. صاحب یہ تو ایک خوشی کا سال ہے, خوشی منانا چاہیے. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا, آج بھی آپ دیکھیں تھوڑا سا لفظ بدل کر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو خوشی منائی جاتی ہے یہ کس کی سنت ہے. ہر چیز میں سنت رسول اللہ یاد کی جاتی ہے, ہر چیز میں رسول اللہ کی سنت یاد کی جاتی ہے. تو یہ بتاؤ کہ جو خوشی منا رہے ہو تم سال کے پہلے دن, تو یہ خوشی یہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے؟ نہیں, کیونکہ رسول اللہ کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, غمگین تھے, بار بار مڑ مڑ کے میں نے جو عرض کیا تھا مکے کو دیکھ رہے تھے, اور جو صحابی رسول تھے وہ بھی غم منا رہے تھے, وہ بھی آنسو بہا رہے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ سال کے پہلے دن, ہجری سال کے پہلے دن غم منانا سنت رسول اللہ ہے, غم منانا سنت صحابہ ہے. ہاں خوش تھے لوگ, خوش تھے لوگ. کون تھے؟ ہجرت کرنے والے خوش نہیں تھے, جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا تھا وہ خوش تھے. مشرک خوش تھے, کافر خوش تھے, دشمنان اسلام خوش تھے. تو اس کا مطلب جو ہے یہ تو مبارکباد دے رہے ہو, یہ سنت رسول اللہ نہیں ہے, یہ بلکہ سنت کفار ہے جو ادا کر رہے ہو تم. یہ سنت دشمنان اسلام ہے جس پر تم چل رہے ہو. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. عزاداری ختم نہیں ہو سکتی. حکومتیں ختم ہو گئیں مگر عزاداری ختم نہیں. عزاداری کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے والے ختم ہو گئے مگر عزاداری ختم نہیں ہو سکی. حکومتیں, ہمارے پاس کبھی حکومت نہیں رہی. دیکھیے اب عجیب چیز ہے, ہمارے پاس کبھی حکومت نہیں رہی, ہمارے پاس اقتدار نہیں رہا, 1400 سال اقتدار نہیں, حکومت نہیں, اس کے بعد بھی عزاداری زندہ. پوری طاقتیں لگا دی حکومتوں نے کہ عزاداری ختم ہو جائے, مگر عزاداری ختم نہیں ہوئی. آج بھی زندہ, قیامت تک زندہ رہے گی. جو اس بات کا بہترین دلیل ہے کہ یہ عزاداری نہیں ہے, معجزہ الہی ہے. یہ الہی معجزہ ہے, یہ الہی معجزہ ہے. کیونکہ معجزے اس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں معجزے کی کیا ڈیفینیشن ہے. معجزے کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جس کے سامنے انسان عاجز ہو جائے. معجزے کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے جس کے سامنے انسان عاجز ہو جائے. تو یہ عزاداری وہ ہے کہ جس کے سامنے 1400 سال ہو گئے ہیں مگر دشمن عاجز نظر آ رہا ہے. ختم کرنے کی کوششیں ہیں مگر ختم نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ میں کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی یاد دہانی ہو جائے. معجزے کی کیا دلیل ہے؟ جو چیز فطرت پر غالب آ جائے وہ معجزہ کہلاتی ہے. وہ شے معجزہ کہلاتی ہے جو فطرت پر غالب آ جائے. پانی کا کام ہے ڈبو دینا, آگ کا کام ہے جلا دینا. لوہے کے مزاج میں اور عادت میں سختی ہے, لیکن جب جناب داؤد کے ہاتھ میں یہی لوہا نرم ہو جائے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. تو جہاں فطرت بدل جائے وہ معجزہ ہے, جہاں فطرت بدل جائے وہ معجزہ ہے. آگ کا کام ہے جلا دینا, لیکن ابراہیم اس پہ محفوظ رہیں تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. چھری کا کام ہے جسم کو کاٹ دینا, لیکن چھری چلتی رہے اور اسماعیل محفوظ رہیں, اسی کا نام ہے معجزہ. اور پانی کا کام ہے ڈبو دینا. کوئی بھی جسم اگر پانی پر آئے گا تو پانی اس جسم کو ڈبو دے گا, لیکن اگر اسی پانی کے سطح پر مصلی بچھا ہوا ہو اور کوئی نماز ادا کر رہا ہو تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہاں تک تو میں سب کبھی عرض کر چکا ہوں, لیکن ذرا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ معجزے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی معجز نما موجود ہو. بہت توجہ چاہتا ہوں, معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں ہوتا جب تک کہ معجز نما موجود نہ ہو. جناب موسیٰ کا عصا اس وقت تک معجزہ تھا جب تک جناب موسیٰ موجود رہے, اس وقت تک معجزہ تھا.
جناب سلیمان کا تخت اس وقت تک موجودہ تھا جب تک جناب سلیمان موجود رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی شے اس وقت تک موجودہ رہتی ہے جب تک معجز نما ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یہ عزاداری کا معجزہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی معجز نما آج بھی موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا وہ معجز نما، تو عزاداری بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔ بعض حضرات پوچھ رہے ہیں کہ صاحب یہ لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہے یہ کیوں منع کر دیا گیا؟ تو آپ یاد رکھیے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کوئی اپنے صوفہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے اور مجلس جو ہے وہ سنی جا رہی ہے۔ نہیں، ثواب بستر پر بیٹھے بیٹھے سننے کا نہیں ہے، بستر پر لیٹے لیٹے سننے کا نہیں ہے، فرش عزا پر آنے کا ثواب ہے، فرش عزا پر بیٹھنے کا ثواب ہے۔ فرش عزا نہیں، دلیل ہے میرے پاس، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ مولا علی مسجد میں بہت بیٹھتے تھے، مسجد میں بہت لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد میں بہت زیادہ بیٹھتے ہیں، کہا مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ بہت توجہ رہے کہ جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنت میں بیٹھنا سے مجھے خوشی ہوگی لیکن مسجد میں بیٹھنے سے اللہ کی خوشی ہوگی۔ جب میں مسجد میں بیٹھوں گا تو اللہ خوش ہوگا اور جنت میں بیٹھنے سے مجھے خوشی ہوگی۔ بتاؤ کس بات کو ترجیح دوں، اپنی خوشی کو یا اللہ کی خوشی کو؟ بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہاں مجلسوں میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے افضل ہے، کیونکہ جنت میں بیٹھنا ہماری خوشی ہے، مجلس میں بیٹھنا اللہ کی خوشی ہے، رسول کی خوشی ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کی رضا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ بس یہ چند جملے ضروری تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں چند باتیں عرض کی جائیں۔ اور اعلان ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے رسول وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے اوپر اپنا جانشین، اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جناب آدم کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے، جناب آدم کی نیابت کا اعلان ہو رہا ہے، مگر قرآن مجید نے عجیب انداز اختیار فرمایا۔ بظاہر ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، یہاں عربی داں حضرات تشریف فرما ہے، بظاہر ایک چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن پوری معنوں کی ایک دنیا اس میں آباد ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے رسول وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا۔ اے رسول وہ وقت یاد کیجئے۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یہ جملہ کس سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے؟ ایک 80 سال کا بزرگ شخص اگر کسی 20 سال کے جوان سے یہ کہے کہ ذرا 60 سال پہلے کا وہ واقعہ یاد کرو جو 60 سال پہلے ہوا تھا، تو جوان گھبرا کر کہے گا کہ میرا سن ہے کل 20 سال کا اور آپ 60 سال پرانا واقعہ یاد دلا رہے ہیں، میں 60 سال پہلے موجود ہی کہاں تھا جو یاد کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ صرف اس سے کہا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت موجود رہا ہو۔ جگہ بہت توجہ رہے، جگہ جگہ قرآن مجید میں رسول اللہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے رسول وہ وقت یاد کیجئے جب آدم کی خلقت کر رہے تھے، اے رسول وہ وقت یاد کیجئے جب ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا گیا، اے رسول وہ وقت یاد کیجئے کہ جب نوح کی کشتی طوفان میں پھنسی ہوئی تھی، اے رسول وہ وقت یاد کیجئے کہ جب موسیٰ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے، اے رسول وہ وقت یاد کیجئے جب
ابراہیم نمرود کے ذریعے آگ میں ڈالے جا رہے تھے، رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ پالنے والے میں اس وقت تھا کب جو یاد کروں، میں اس وقت موجود ہی کب تھا جو یاد کروں. لیکن قرآن کا خطاب کرنا اور رسول کا بات میں یہ نہ کہنا، اس بات کا ثبوت اور دلیل ہے کہ رسول اس وقت بھی موجود تھے جب آدم کی خلقت ہو رہی تھی، اس وقت بھی موجود تھے جب نوح کی کشتی بھون میں پھنسی ہوئی تھی، اس وقت بھی موجود تھے جب ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تھے. صلوات بھیجے بلند آواز بر محمد وعلی. ایک صلوات بلند آواز بر محمد. ایک سنجیدہ موضوع ہے جس کے ذیل میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور صرف یہی نہیں، قرآن کی آیتیں بھی ثابت کرتی ہیں، صرف یہی نہیں، حدیث قدسی بھی ثابت کرتی ہے، صرف یہی نہیں، رسول کی حدیثیں بھی ثابت کرتی ہیں کہ کچھ شخصیتیں ایسی تھیں جو کائنات بننے سے پہلے، اور وہی شخصیتیں وہ ہوں گی کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی مگر موجود رہیں گے. یہ کون شخصیتیں ہیں؟ قرآن سے بھی دلیل موجود ہے، احادیث سے بھی دلیل موجود ہے. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو قرآن کے خلاف آپ کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، بہت توجہ ہے کیونکہ ٹی وی میں ہر طرف جائے گی مجلس. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و عالم محمد ان شخصیتوں کا نام ہے کہ جو کائنات سے پہلے، کائنات کے ساتھ ساتھ، اور جب تک کائنات رہے گی موجود رہیں گے. لیکن اس سے بڑھ کر عقیدہ یہ ہے کہ کائنات ختم ہو جائے گی مگر محمد و آل محمد موجود رہیں گے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد و آل. اب جہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے اس عقیدے کے اوپر کہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے عقیدہ، یہ تو قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے عقیدہ، کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی. کل شیء ہالک، لیکن ایک آگے کا جملہ بھول جاتے ہو، آگے کا جملہ جو ہے وہ نہیں کوٹ کرتے. کل شیء ہالک، آگے الا وجہہ، مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. ہر شے ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. بہت باذوق مجمع میرے سامنے ہے، کچھ علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، کیونکہ باذوق مجمع ہے، کیونکہ یہاں پر بڑا سخت اعتراض ہوتا ہے اور علماء اعتراض کرتے ہیں دوسرے فرقوں کے کہ بھئی یہ تو کافر ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو بدعتی ہیں، یہ تو خلاف قرآن مجید ان کے عقیدے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو کائنات سے پہلے بھی، کائنات کے ساتھ ساتھ بھی، اور کائنات کے بعد بھی. لہذا یہ خلاف قرآن عقیدہ ہے اور اس کے لیے یہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ کون سی چیز فنا ہوگی؟ کل شیء ہالک، پڑھا لکھا معنی ہے، کل شیء، ہر شے ہلاک ہو جائے گی. شے اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری شے سے بنی ہو. پڑھا لکھا مجمع، بہت سنجیدہ گفتگو ہے کہ علمی پہلو جو پیش کرنا چاہتا ہوں. شے اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری شے سے بنی ہو، دوسری شے سے بنی ہو. مکھن کاہے سے بنتا ہے؟ دہی سے. دہی کاہے سے بنتا ہے؟ دودھ سے. دودھ کاہے سے بنتا ہے؟ دودھ دینے والے جانوروں کے ذریعے سے. وہ کیا کرتے ہیں؟ نباتات کھاتے ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں، اس سے دودھ بنتا ہے. گھاس پھوس کاہے سے بنتی ہے؟ مٹی سے. تو اس کا مطلب ہے کہ شے اس کو کہتے ہیں جو کسی شے سے بنی ہو. شے اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری شے سے بنی ہو. مٹی بھی عناصر سے مل کر بنی ہے، مٹی بھی عناصر سے مل کر بنی ہے. لہذا شے اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری شے سے بنی ہو. بہت توجہ رہے، شے اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری شے سے بنی ہو. لیکن جب محمد و آل محمد کی خلقت ہوئی ہے تو کوئی شے موجود نہیں تھی، کوئی شے موجود نہیں تھی. یہ لا شے سے بنے ہیں.
تو شے کے اوپر ہلاکت ہے، جو لا شے سے بنا ہو اس کے اوپر ہلاکت نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بنا محمد والے۔ نہیں، دوسری دلیل قرآن ہی سے دینا چاہتا ہوں تاکہ جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں ان کے لیے بات تو دلیل کافی ہو جائے۔ اعلان ہو رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بہت توجہ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ ہر شے کو کہا جاتا ہے ہر شے ہلاک ہو جائے گی، لہذا محمد و آل محمد بھی باقی نہیں رہیں گے۔ پوری توجہ، اب قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے، امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مبین ہے ظرف، اور ہر شے ہے مظروف، ہر شے ہے مظروف۔ ارے پیالی میں چائے ہوتی ہے، پیالی ہے ظرف، چائے ہے مظروف، پیالی الگ ہے، چائے الگ ہے، پیالی الگ ہے، چائے الگ ہے۔ گلاس کے اندر پانی ہے، گلاس ہے ظرف، چائے پانی ہے مظروف، گلاس کا الگ مادہ ہے، پانی الگ ہے۔ کھانے کے اندر، کھانا جو ہے وہ برتن کے اندر ہے، برتن الگ ہے، کھانا الگ ہے۔ آپ جب چائے پیتے ہیں تو چائے ختم ہوتی ہے یا پیالی ختم ہوتی ہے؟ اب جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا برتن سمیت کھاتے ہیں؟ کھانا ختم ہو جاتا ہے، برتن باقی رہتا ہے۔ توجہ رہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، برتن باقی رہتا ہے۔ جب پانی پیتے ہیں تو گلاس سمیت نہیں پیتے، پانی پیتے ہیں، گلاس باقی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف کے اندر جو شے ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، ظرف باقی رہتا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین ظرف ہے، ہر شے مظروف ہے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، امام مبین باقی رہے گا۔ دوسری قرآن کی دلیل پیش کر دی جائے، دوسری قرآن کی دلیل پیش کر دی جائے، جس وقت یہ بھی قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ جب پوری کائنات ختم ہو جائے گی، جب پوری کائنات فنا ہو جائے گی، اس وقت اللہ کی آواز آئے گی لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ آج ملک کس کا ہے، بتاؤ کہ آج اقتدار کس کا ہے، بتاؤ کہ آج اختیار کس کا ہے، بتاؤ کہ آج حکومت کس کی ہے، بتاؤ کہ آج حکومت کس کی ہے۔ بس بچوں کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنے گھر کو خالی کر دیا، جتنے گھر کے رہنے والے تھے سب کو گھر سے باہر کر دیا، دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، پردے ڈال دیے، اب اکیلے گھر میں ہوں، اور وہاں کے اوپر میں نے چلانا شروع کیا، بتاؤ یہ گھر کس کا ہے، بتاؤ یہ گھر کس کا ہے، بتاؤ یہ گھر کس کا ہے۔ جو بھی سنے گا کہے گا لگتا ہے کہ دیوانے ہو گئے ہیں، ارے پورا گھر خالی ہے اور خالی گھر میں چیخ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے، بتاؤ یہ گھر کس کا ہے۔ ارے جب کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے تو تم پوچھ کس سے رہے ہو، سوال کس سے کر رہے ہو؟ اگر ہم جیسا انسان یہ عمل کرے تو لوگ کہیں گے عقل زائل ہو گئی ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ اللہ تو خالق عقل ہے،
اللہ تو عقل کا پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن مجید کا اعلان ہے کہ جب پوری کائنات ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس وقت اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ آج ملک کس کا ہے، اقتدار کس کا ہے، اختیار کس کا ہے، حکومت کس کی ہے۔ پالنے والے تو خالق عقل ہے۔ ہم جیسے لوگ یہ کام کریں تو لوگ کہیں گے عقل زائل ہو گئی ہے۔ ارے جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہے تو سوال کس سے کر رہا ہے؟ ندائے قدرت آئے گی، نہیں جواب دینے والے موجود ہیں، وہ جواب دینے والے اعلان کریں گے وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ ارے پہلے بھی تیری ہی حکومت تھی، آج بھی تیری ہی حکومت ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے محمد مولانا۔ پھر اب فرمائش ہوتی کہ بیچ مجلس میں اعلان کیجیے، لہذا امام زمانہ علیہ السلام ٹرسٹ کے سلسلے میں دوبارہ اعلان ہو رہا ہے کہ اس سلسلے میں آپ توجہ دیں اور اس میں ضرور تعاون فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ 15 محرم سے 19 محرم تک 5 مجلسیں منعقد ہوں گی، جس میں جناب مولانا حسنین بقائی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، جو ماشاءاللہ ہیں تو صوفی اہل سنت، لیکن ہماری قوم میں الحمدللہ بہت زیادہ مقبول ہوئے ہیں، ان کی مجلسیں بہت مقبول ہوئی ہیں، کئی سال سے ہم بورڈ میں پڑھ رہے ہیں۔ تو دو تصور جو تھا کہ اہل سنت جو ہے اہل بیت کے خلاف ہیں، یہ ایک تصور پھیلایا جاتا تھا ہمارے بعض ذاکرین کی طرف سے، اس تصور کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سنی ذاکرین کو دعوت دی کہ آپ یہاں مجلسیں پڑھیں، اور الحمدللہ کہ بہت سے سنی ذاکرین نے مجلسیں پڑھیں اور ہمارے ذاکروں سے اچھی مجلسیں پڑھی ہیں۔ ہمارے ذاکروں سے انہوں نے اچھی مجلسیں پڑھی اور فضائل کے وہ گوشے انہوں نے بیان کیے کہ ہماری قوم سمجھ گئی کہ بھئی یہ جس طرح سے محب اہل بیت ہم ہیں، اسی طرح سے اہل بیت کے چاہنے والے یہ بھی ہیں۔ لہذا یہ 8 بجے شب اسی امام باڑہ فراماب میں یہ مجلس منعقد ہوگی 15 محرم سے 19 محرم تک، اور جس طرح سے اب تک آپ حضرات اس میں بھرپور تعداد میں شریک ہوتے رہے ہیں، انشاءاللہ اس سال بھی ان مجلسوں میں آپ بھرپور تعداد میں شریک ہوں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تصور کہ صاحب یہ خلاف قرآن ہے، ان کا عقیدہ یہ خلاف سیرت رسول اللہ ہے، رسول کا کوئی قول نہیں، حدیث قدسی موجود ہے۔ میں نے کہا کہ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور بہت توجہ چاہ رہا ہوں کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخلق، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس الہی کلام کو کہتے ہیں کہ جو ہے تو اللہ کا کلام مگر قرآن کا جز نہیں ہے، قرآن میں شامل نہیں ہے، یعنی ہے الہی کلام، ہے اللہ کا کلام مگر قرآن کا جز نہیں اور شامل، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا ارشاد ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فاحببت ان اعرف، مجھے یہ بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ یہ ایک حالانکہ اصولاً کہنا چاہیے تھا کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا، جو پیدا کیا جائے اس کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ اللہ خالق، جو پیدا ہوا وہ مخلوق، مگر یہ بلاغت الہیہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ خلق استعمال کیا۔ خلق جو ہے وہ مصدر ہے عربی میں، خلق جو ہے وہ مصدر ہے عربی میں، مادہ جس کو کہتے ہیں، عربی میں مادہ ہوتا ہے، اس سے بہت سی لفظیں بنتی ہیں، جیسے طہر یہ مادہ ہے، اسی سے جو ہے طہارت بھی لفظ بنتا ہے، تطہیر بھی اسی سے بنتا ہے، طاہر بھی اسی سے بن رہا ہے،
اور یہ ہے لفظ طہر. اسی طرح سے لفظ رزق ہے, اسی سے رازق بھی بنتا ہے, اسی سے مرزوق بھی بنتا ہے. درمیان میں رزق ہے, ایک طرف رازق ہے, ایک طرف مرزوق ہے. اگر درمیان سے لفظ رزق آپ ہٹا لیں تو نہ رزاقیت سمجھ میں آئے گی نہ مرزوقیت سمجھ میں آئے گی. لہذا درمیان میں لفظ رزق, اسی لیے اللہ نے لفظ مخلوق استعمال نہیں کیا, لفظ خلق. یعنی اگر اس خلق کو درمیان سے ہٹا دو تو نہ میری خالقیت سمجھ میں آئے گی نہ اپنی مخلوقیت سمجھ میں آئے گی. تو رسول کے سلسلے میں لفظ خلق استعمال کیا. بہت توجہ ہے کہ میری خالقیت سمجھنا ہے تو رسول کو دیکھو, میری مخلوق اگر اپنی مخلوقیت سمجھنا ہے تو انہی کے ذریعے سمجھ میں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے وہ رسول اللہ ہیں, اور انہی کے نور سے تیرا نور اور خلق ہوئے. ایک صلوات بھیجے بر محمد. اب ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذوق سماعت کا بھروسہ پر بھروسہ کر کے, آپ کے ذوق سماعت پر بھروسہ کر کے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. لیکن عجیب چیز ہے, رسول اللہ کی اور حدیثیں بھی موجود ہیں جو رسول ہی کی حدیثیں ہیں. ایک حدیث رسول یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے سفید موتی پیدا کیا. ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے روح پیدا کی. ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے لوح پیدا کی. ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا. میں پورے مجمع کی بھرپور توجہ چاہوں گا, اور سب رسول کی حدیثیں ہیں. اللہ نے نور پیدا کیا سب سے پہلے, یہ بھی رسول کی حدیث. اللہ نے قلم سب سے پہلے پیدا کیا, یہ بھی رسول کی حدیث. اللہ نے لوح سب سے پہلے پیدا کی, یہ بھی رسول کی حدیث. اللہ نے روح سب سے پہلے پیدا کی, یہ بھی رسول کی حدیث. اب یہاں کے اوپر عجیب مشکل ہے, سب رسول کی حدیثیں ہیں, سب ارشاد تمام ہے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایک بات کہہ کے معاذ اللہ رسول بھول جایا کرتے تھے؟ کبھی کہہ دیا میرا نور اول مخلوق ہے, پھر بھول گئے, کہا نہیں قلم اول مخلوق ہے, پھر ذہن سے نکل گیا فرما دیا کہ سفید موتی اول مخلوق ہے, پھر معاذ اللہ ذہن سے نکل گیا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا, فرما دیا لوح اول مخلوق ہے, روح اول مخلوق ہے. یا دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ترمیم کرتے تھے, تصحیح کرتے تھے کہ نہیں پہلے میں نے کہا تھا نور, وہ بات صحیح نہیں, قلم اول مخلوق ہے. اس کے بعد پھر تردید کی, نہیں قلم اول مخلوق نہیں ہے بلکہ سفید موتی اول مخلوق ہے. پھر تردید کر دی کہ نہیں بات میں نے صحیح نہیں کی تھی بلکہ روح اول مخلوق ہے. دونوں چیزیں ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں. بھرپور توجہ چاہوں گا, عجیب مسئلہ ہے, عجیب مسئلہ ہے جسے حل کرنا ہے. تمام حدیثیں رسول ہی کی ہیں, رسول ہی نے فرمایا ہے قلم اول مخلوق, رسول ہی نے فرمایا ہے نور اول مخلوق, رسول ہی کا ارشاد ہے لوح اول مخلوق, رسول ہی کا ارشاد ہے سفید موتی اول مخلوق, رسول ہی کا ارشاد ہے روح اول مخلوق. سب ارشاد رسول کے. تو اب کیا فیصلہ کیا جائے؟ عقل حیران ہے. یا تو یہ کہ معاذ اللہ بھول جایا کرتے تھے, ظاہر یہ بھی ہمارے عقیدے کے خلاف ہے, کیونکہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھول جایا کرتے تھے وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. رسول بھول جایا کرتا, اب کیا کیا جائے, کبھی کبھی ایک دم سے ذہن میں بات آ جاتی ہے رواں روی میں, لہذا میں چاہتا ہوں یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ یہ عقیدہ ہے کہ بھول جایا کرتے تھے. کعبے میں یہ شگاف آج تک کیوں باقی ہے؟ کہ علی کے پیدا ہونے سے نہیں ہے. دیکھیے کیونکہ یہی بالکل مرتبط بات ہے, اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کعبے میں جو یہ کہا جاتا ہے صاحب کہ علی کے لیے دیوار شگافتہ ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئیں, پھر واپس آئیں, دیوار شگافتہ ہوئی, پھر بند ہو گئی. دراصل یہ سب شیعوں کی اپنی ہیں باتیں, حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے کہ رسول اللہ کعبے کے اندر تسبیح پڑھ رہے تھے. اب سنیے واقعہ سنیے. اب شاید ہمارے بچوں کے لیے کوئی نئی بات ہو کہ رسول اللہ کیسے بھلکڑ تھے, اس سے اندازہ ہوگا.
معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تسبیح پڑھ رہے تھے اور جب باہر نکلے تو تسبیح اندر بھول آئے، اپنے ہاتھ کی تسبیح اندر بھول آئے، دروازہ بند ہو گیا. اب تسبیح کا دل اندر گھبرایا. اب روایت سن لیجیے. تسبیح کا دل اندر گھبرایا تو نکلے کیسے؟ تو وہ کعبے کی دیوار توڑ کر وہ تسبیح باہر نکل آئی. رسول اپنی تسبیح بھول گئے. تو اگر معاذ اللہ ایسے بھلکڑ تھے تو جب مولوی میدان حشر میں پہنچے گا اور کہے گا کہ اللہ کے رسول میں آپ کا ماننے والا، اتنی آپ کی تبلیغ کی، رسول کہے گا مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے، مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے. اور بس جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، بس چپکے سے سن لیجئے گا. ایک سلوات بھیجے ایک جملہ عرض کر دوں. جب اتنے بھلکڑ تھے معاذ اللہ تو چپکے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. کسی سے کہیے گا نہیں، چپکے سے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اتنے بھول جانے والے تھے کہ ہاتھ کی تسبیح بھول گئے، تو جب ہاتھ والی کو بھول گئے تو ساتھ والی کو اگر بھول جائے تو تعجب نہ ہونا چاہیے جو اتنا بھولتا ہو. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد وآل. لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ بھول جاتے تھے. بھولے سے انہوں نے کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا. ظاہر اب سے زیادہ وقت نہیں ہے، اسی کی تشریح پر بات مکمل ہو جائے گی. کبھی کچھ کہہ دیا میرا نور اول مخلوق ہے، کبھی کہہ دیا روح اول مخلوق ہے، کبھی کہہ دیا سفید موتی اول مخلوق ہے، کبھی کہہ دیا اللہ اول مخلوق ہے. بھول جاتے تھے معاذ اللہ، یا تردید کرتے تھے کہ پہلے غلط کہا اب دوبارہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. پھر کہتے تھے نہیں پہلے والی بات غلط تھی اب میں صحیح کہہ رہا ہوں. نہ وہ بات صحیح نہ یہ بات صحیح، اور سب رسول کی حدیثیں. ارے توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا. سب رسول اللہ کے ارشادات، سب رسول اللہ کی حدیثیں. تو بات کا حل کیسے ہو، مسئلے کا حل کیسے ہو، بہت توجہ رہے. دراصل ہماری عقل اس لیے چکر میں ہے، ہماری عقل اس لیے گھبرا رہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الگ الگ چیزوں کے الگ الگ نام ہیں. ارے توجہ چاہ رہا ہوں. ارے اس لیے ہماری عقل چکر میں ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الگ الگ چیزوں کے الگ الگ نام ہیں. نہیں، یہ ایک ہی شخصیت کے مختلف نام ہیں، ایک ہی شخصیت کے مختلف القاب ہیں. خود رسول ہی نور ہے، خود رسول ہی قلم ہے، خود رسول ہی روح ہے، خود رسول ہی لوح ہے، خود رسول ہی سفید موتی ہیں. اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اس مشکل بات کو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے. جیسے کوئی کہے کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے، کوئی کہے کہ حیدر پیدا ہوئے، کوئی کہے کہ ابو الحسنین پیدا ہوئے، کوئی کہے کہ ابو تراب پیدا ہوئے. تو کیا یہ الگ الگ شخصیتیں ہیں جو کعبے میں پیدا ہو رہی ہیں؟ نہیں، ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کے الگ الگ نام ہیں. باپ نے علی نام رکھا، ماں نے حیدر رکھا، رسول نے ابو تراب کنیت دی، فاطمہ زہرا نے ابو الحسنین کہہ کر پکارا. ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ. اب وہ میں جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذوق سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے اب یہ 2-3 جملے نظر کرنا چاہتا ہوں. کیوں کہا سفید موتی، کیوں کہا قلم، کیوں کہا لوح، کیوں کہا روح. توجہ رہے. باذوق بے انتہا باذوق مجمع. اب پہلے میں کہتا تھا لکھنؤ کا باذوق مجمع، تو بہت سے لوگ بگڑے خالی لکھنؤ کے نہیں ہوتے، باہر کے بھی ہوتے ہیں. ایک صلوات میں دے ہوتا. لہذا
حاصل لکھنوئی والوں کو بعض اوقات کہہ رہے ہیں کیا ہم سب کو بے ذوق لہذا وہ جملہ میں بدل دیا میں نے کہ نہیں یہ مجمع سب جو ہے وہ سب باذوق مجمع ہے، لہذا ان کے ذوق سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں جملے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سفید موتی کیوں کہا، قلم کیوں کہا، روح کیوں کہا، لوح کیوں کہا؟ کیونکہ صدف آفرینش کے اولین موتی تھے، اس لیے موتی کہا گیا۔ قلم اس لیے کہا گیا کہ صفحہ عالم پر باعث نقش و نگار ہستی تھے، اس لیے قلم کا لقب دیا گیا۔ روح اس لیے کہا گیا کیونکہ عالم کے وجود اور بقا کا سبب ہیں، اس لیے روح کا لقب دیا گیا۔ لوح اس لیے کہا گیا کہ مظہر کامل آیات الہیہ ہیں، اس لیے لوح کا لقب دیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وعلیہ۔ اسی لیے رسول نے، اور سب کے سب ابتدا سے ہیں، کیونکہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب محمد ہیں۔ جو سب کے سب محمد ہیں لہذا سب کا نور بھی ایک ہے، خلقت بھی ایک ہے۔ جس طرح سے اول مخلوق وہ ہیں اسی طرح سے اول مخلوق پورے چہاردہ معصومین ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد وعلیہ۔ اب یہیں پر رک کے بس 1 منٹ لینا، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے، 1 منٹ لینا، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں۔ بس 1 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ صاحبان ذوق تشریف فرما ہے۔ آپ دیکھیں جب شیطان نے، اب جناب آدم کا کیونکہ تذکرہ ہے اسی مناسبت سے، جب شیطان نے جناب آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا، جناب آدم کے سجدے سے جب انکار کیا تھا تو اس وقت قدرت نے ایک جملہ کہا تھا۔ یوں تو بہت گفتگو ہوئی تھی، پوری اس کی تفصیل قرآن مجید میں ہے، لیکن یہاں پر بس ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دامن وقت پہ گنجائش نہیں رہی ہے بالکل۔ ایک جملہ کہا تھا، وہ کیا کہا تھا؟ ام کنت من العالین، ام کنت من العالین، کیا تو اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا؟ جناب آدم سے بھی مربوط ہے اور اول مخلوق سے بھی مربوط ہے، دونوں چیزوں سے مربوط ہے، اس لیے میں یہ چیز پیش کر رہا ہوں۔ ام کنت من العالین، کیا اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا؟ یہ کس وقت؟ جب جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے اور سب کو سجدے کا حکم دیا گیا، اور جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تب اعلان قدرت ہوا، ام کنت من العالین، کیا اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا؟ جو سجدے سے انکار کر رہا ہے اس سے ثبوت یہ ملا، قرآنی ثبوت نہیں، بہت بھرپور توجہ، قرآنی ثبوت ملا کہ سجدہ آدم کے وقت عالین نام کی کوئی جماعت عرش پر موجود تھی۔ ارے بھرپور توجہ مجمع کی۔ ام کنت من العالین، قرآن ہے، قرآن مجید ہے۔ ام کنت من العالین، کیا اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا؟ کیوں؟ سجدے سے انکار کیا تھا، سجدے سے انکار کیا۔ ام کنت من العالین، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالین کی جماعت آدم کی خلقت سے پہلے، آدم کی خلقت سے پہلے عالین کی جماعت عرش پر موجود تھی، کہ جس کو اللہ نے آدم کے سجدے سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ سب کو حکم تھا سجدے کا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا۔ اسی لیے جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو قدرت نے کہا کہ اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا، کیا اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا کہ جس طرح سے ان کو سجدے کا حکم نہیں
تو بھی سجدے سے انکار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت آدم سے پہلے عالین نام کی جماعت عرش پر موجود تھی، جو آدم کے سجدے سے مستثنا کر دی گئی تھی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحبان علم سے کہ عالین کے کیا معنی ہیں؟ عالین کے کیا معنی ہیں؟ عالین ابھی جا کر عربی ڈکشنری میں دیکھ لیجئے، عالین پلورل ہے علی کا، عالین ہے جمع علی کی، عالین کے معنی ہے بہت سے علی۔ ارے صاحبان ذوق ہیں، عالین کے معنی ہے بہت سے علی، بہت سے علی۔ تو آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ عرش پر ہوتے ہیں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں، جب فرش پر آتے ہیں تو سب کے سب محمد بن جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب ایک ہیں، بظاہر صورتیں الگ الگ ہیں مگر سیرت ایک ہے، کمالات ایک ہیں۔ جو ان کی سیرت ہے وہ ان کی سیرت، جو ان کے صفات ہیں ان کے صفات، ایک کے بعد ایک صفات منتقل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارا کہنا ہے کہ امام حسن اگر صلح کے کاغذ پر دستخط کر رہے ہیں تو حسن نہیں کر رہے ہیں، محمد دستخط کر رہے ہیں۔ اور اگر کربلا کے میدان میں حسین جا رہے ہیں تو یہ حسین نہیں جا رہے ہیں بلکہ یہ محمد ہیں جو کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں، کیونکہ اگر رسول اللہ ہوتے تو ان کا انداز بھی یہی ہوتا جو امام حسین کا ہے کربلا کے میدان۔ ہاں، بڑی مشکل منزل یہ ہے، ایک تو وقت بھی کم رہ گیا ہے، مشکل منزل یہ ہے کہ تذکرے 72 ہیں اور دن کل 10 ہیں۔ کس کا تذکرہ چھوڑا جائے، کس کا تذکرہ کیا جائے، کس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ مگر یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے کہ اگر کسی کا تذکرہ چھوٹ جائے تو وہ شکایت نہیں کرے گا، حبیب کا تذکرہ نہ ہو تو وہ شکایت نہیں کریں گے، مسلم ابن اوسجہ کا تذکرہ نہ ہو تو ہرگز شکایت نہیں کریں گے، زہیر کا تذکرہ نہ ہو تو ہرگز حرف شکایت زبان پر نہیں لائیں گے۔ مگر ایک شہید ایسا ہے کہ اگر اس کا تذکرہ نہ ہو تو شاید حرف شکایت اس کی زبان پر آ جائے۔ یہ والد مرحوم فرماتے تھے۔ اسی کی تاسی میں میں مصائب کبھی کبھی یہاں پر پڑھتا ہوں۔ وہ کون؟ وہ غلام حبشی، حبش کا سیاہ فام غلام جس کا نام جون ہے، جس کا نام جون ہے۔ یہ جناب ابو ذر کے غلام تھے، لیکن جناب ابو ذر کی جب شہادت ہو گئی تو امام حسین نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ امام حسین کے ساتھ رہتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ جب ایک ایک کر کے لوگ اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کرنے لگے تو یہ بھی امام حسین کی خدمت میں آئے۔ آقا، میں بھی مرنے جا رہا ہوں، میں بھی آپ پر جان دینے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ امام نے فرمایا، اے جون، تم تو اس لیے آئے تھے کہ تمہارا بڑھاپا آرام سے کٹ جائے، لہذا اب ہماری مصیبتوں میں کیوں شریک ہوتے ہو؟ لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں، لہذا تمہارے جانے میں کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ یہ سننا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ کئی شہید ایسے کہ جن کو ذرا سا دیر میں مولا نے اجازت دی، ذرا تاخیر میں مولا نے اجازت دی، لیکن جس شہید کو اجازت نہیں ملی تو کسی نے قدموں پر سر رکھ دیا،
اے آقا مرنے کی اجازت دیجئے۔ کسی نے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے ملنا شروع کر دیے کہ آقا مرنے کی اجازت دیجئے۔ کسی نے دامن تھام لیا، آقا مرنے کی اجازت دیجئے۔ مگر جب جان کو اجازت نہیں ملی تو اب تاریخ کربلا کہتی ہے کہ نہ تو قدموں پر سر رکھا، نہ دامن تھاما، نہ ہاتھ تھامے، بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ جبین پر شکن پڑی کہ آقا میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ میں ایک حبشی غلام ہوں، میں حبش کا غلام، سیاہ فام، میرے جسم سے بوئے بد آتی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاک و پاکیزہ خون میں میرا خون شامل ہو، تو صحیح کہ میں اپنا خون آپ کے خون میں شامل کر دوں۔ آج جان گئے میدان جہاد میں، داد شجاعت دی، زمین پر گرے، وہی آقا جو عباس کے سرانے پہنچے، وہی آقا جو علی اکبر کے سرانے پہنچے، وہی آقا جو قاسم کے سرانے پہنچے، وہی دوڑ کر اس غلام حبشی کے سرانے پہنچے۔ جلتی زمین پر بیٹھ گئے، جان کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا، اور لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا جو کسی شہید کے ساتھ مولا نے اختیار نہیں فرمایا تھا۔ عجیب منظر دیکھا کہ آقا نے اپنا چہرہ جھکانا شروع کیا، چہرہ جھکانا شروع کیا، اتنا جھکایا کہ مولا کے رخسار جون کے رخسار سے مل گئے، اور اپنا چہرہ جون کے چہرے پر ملنا شروع کیا۔ پالنے والے اس کو اپنے سیاہ رنگ کا بڑا احساس تھا، پالنے والے اس کے سیاہ رنگ کو نور میں تبدیل کر دے، اس کو اپنے جسم سے آنے والی بوئے بد کا بڑا احساس تھا، اس بوئے بد کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام بطور اعجاز دفن شہداء کے لیے آئے ہیں، بنی اسد ساتھ تھے، بنی اسد امام کے قریب پہنچے، اے آقا یوں تو ہر لاش نورانی ہے، یوں تو ہر لاش سے خوشبو نکل رہی ہے، مگر کربلا میں ایک لاش ایسی ہے جس سے سب سے زیادہ نور نکل رہا ہے، جس سے سب سے زیادہ خوشبو نکل رہی ہے۔ آقا یہ کس کی لاش ہے؟ امام نے فرمایا یہ غلام جون کا لاش ہے، یہ میرے بابا کی دعا کا اثر، بس آدھا منٹ لینا ہے۔ آقا نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی کا سر جلتی زمین پر رہے۔ ارے حبشی غلام کے سرانے بھی پہنچے، مگر یہی آقا جب گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرا ہے تو کون تھا جو زمین سے سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھتا؟ جناب زینب چلی تو تھی، اے پسر ساتھ میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو تماشا دیکھ رہا ہے۔ ارے کبھی فوج سے خطاب، اے فوج والو، ارے میرے بھائی پاس مجھے جانے دو، میرا بھائی بہت پیاسا ہے، کہیں سے پانی مل جائے تو پلا دو، ارے دھوپ بہت تیز ہے، جنابا کا سایہ کر لوں۔ زینب نہ پہنچ سکی مگر جنت سے ماں آ گئی، جلتی زمین پر بیٹھ گئی۔ اے میرے لال، زمین بہت چل رہی ہے، تیرا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھتی ہوں، اگر سر کٹے تو میری آغوش میں عزادارو ماں فاطمہ زہرا کا زانو تھا، شیور کا کند خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا، ماں فریاد کرتی رہی، شیور کا خنجر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔